اور اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، کون ہے جس نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، فَأَنبَتْنَا لَكُمْ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کون ہے جس نے باغات کو لہلایا۔ اللہ کی قدرت تو دیکھو کہ آٹومیٹک سسٹم دنیا میں آج کل بہت چل رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو آٹومیٹک بنائے ہیں نا وہ کسی بھی دنیا چیز کے محتاج نہیں ہے۔ آپ آنکھ کو دیکھ لو، آنکھ کی ایک پلک ہے اور آپ جا رہے ہیں بائک پہ 60-70 کی سپیڈ سے، اور سامنے سے آیا کیڑا اور جیسے ہی آپ کی آنکھ میں پڑنے کو تھا تو آپ کو اپنی آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ نے آنکھ نہیں بند کی بلکہ آٹومیٹک آپ کی آنکھ بند ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ کے اوپر جو پردہ لگایا ہے نا پلکوں کے ذریعے سے، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ہمیں بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود بخود آنکھ اپنے آپ بند ہو جاتی ہے، آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں آٹومیٹک سسٹم۔ آپ دیکھو کہ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے کیا صفت عطا کی ہے کہ 8 دن 15 دن کا وہ پانی خود اپنے اندر اپنے پٹے میں جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو یہ صلاحیت نہ دیتا تو پھر ریگستان میں رہنے والے اونٹ یہ تو بیچارے پھر پیاسے مر جاتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ خود قادر مطلق ہے، اللہ خود رازق ہے، 18,000 مخلوق کا خالق ہے، وہ خود جانتا ہے کہ کس ہماری مخلوق کو کیا دینا ہے اور کس چیز کو کب کیا ضرورت ہے۔ آپ دیکھو کتنا یہ جو پیاس انسان کو لگتی ہے نا، پیاس یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جس طرح سے ایک ہماری بائک کو، کار کو، مشینری کو موبائل کی، تیل کی، پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو یار ہمارے دل اور گردوں اور پھیپھڑوں کو موبائل کی اور تیل کی ضرورت نہیں ہوگی؟ تو یہ جو ضرورت ہے یہ کیسے پوری ہوگی؟ اب ہمارے پھیپھڑے تو کہیں گے نہیں کہ ہمیں موبائل چاہیے، ہمارا دل تو بولے گا نہیں کہ بھائی ہمیں پانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا سسٹم لا کے پیاس کے ساتھ جوڑ دیا کہ جب بندے کے گردوں کو، پھیپھڑوں کو، دل کو، تلی کو، کلیجے کو جب پانی کی ضرورت ہوگی نا، جب ان میں خشکی چھانے لگے گی تو پھر بندے کو پیاس محسوس ہوگی۔ جب بندے کو پیاس لگے گی وہ تو پانی پی لے گا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اسے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ پیتے ہی چلا جا رہا ہے کہ کتنا پینا ہے، یہ بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ جب آپ کو تراوٹ اندر پہنچ جائے گی نا، آپ کے گردوں کو غذا مل گئی، پھیپھڑوں کو غذا مل گئی اور پانی دل کو مل گیا، تو اب آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی، بس آپ وہیں پہ بس کر دیں گے کہ بس اب آپ کی پیاس ختم ہو گئی، یعنی کہ آپ کے دل، گردوں، پھیپھڑوں کو پانی کی ضرورت ختم ہو گئی۔ پھر جب لگے گی پھر آپ کو پیاس لگے گی۔ تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جبھی تو یہ آقا علیہ السلام نے بتایا ہے کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پیاس کو لگایا۔ اگر یہ پیاس ہی نہ لگتی، اندر مشین کھوکھلا ہو جاتی، خراب ہو جاتی، بغیر موبائل کے بھسٹ ہو جاتا انجن کی طرح ہمارا دل، تو کیا کرتے ہم؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی اور کتنی عظیم قدرت ہے کہ اس نے ہمارے پھیپھڑوں کو، دل کو جب پانی کی ضرورت ہوئی تو ہمیں پیاس کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محسوس کرایا۔ بخار آتا ہے نا، سر درد ہوتا ہے، کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ کسی انسان کے پتے میں یا گردے میں پتھری ہو گئی تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ پتھری ہوئی ہے؟ نہیں پتا ہوگا۔ کیسے پتا چلے گا؟ جب اس کو درد اٹھے گا، درد اٹھا یار اب اس سے رہا نہیں جا رہا، بڑا درد ہو رہا ہے، اب وہ پہنچا ڈاکٹر کے پاس، تو اب پتا چلا کہ یار تمہارے گردے یا پھیپھڑے یا گردے میں تمہارے پتھری ہے، پتے میں تمہارے پتھری ہے۔ اگر یہ درد نہ ہوتا تو کبھی کوئی بندہ فالتو میں جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب ہم بالکل ٹھیک ہے لیکن ہمیں چیک کر لو، ہمارے اندر کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی مار کے بھگائے گا کہ یار کیسا پاگل آدمی ہے، جا کے پاگل خانے میں علاج کراؤ، یہاں تمہارا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن جو درد اٹھا تو ہم پہنچے ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو درد کیوں ہو رہا ہے۔ اب ڈاکٹر نے چیک کیا، اب اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کو یہ صلاحیت عطا فرمائی۔ ڈاکٹر کو بھی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اب وہ اس نے چیک کر کے بتایا کہ پتھری ہے۔ اچھا اب سوچ کر بتاؤ، اگر درد نہ ہوتا تو کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا؟ تو درد کا ہونا کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ایسی عظیم زبردست اللہ کی قدرت ہے کہ جب درد اٹھا تو انسان پہنچا تو پتا چلا کہ پتھری ہے، اور اگر درد ہی نہ ہوتا، پتھری سے پتھری بن کے وہ بن جاتا پورا پتھر، تو پھر تو یار انسان کا بچنا ہی مشکل ہو جاتا نا۔ تو یہ بخار کا آنا، سر کا درد ہونا، تمام پرابلم ہونا، یہ جب ہوتا ہے جب انسان کی مشینری میں کوئی پرابلم آتی ہے۔
تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بڑی عطا ہے۔ انسان کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر کسی میں ہوتی ہے۔ اگر اللہ بالکل بھی بھولنے کی بیماری نہ دیتا نا تو کیا ہوتا کہ ایک ابا جان کا مثلا انتقال ہو گیا، ابا جان ختم ہو گئے، اب بیٹا بھول ہی نہیں پا رہا ہے، شوہر کا انتقال ہوا، بیوی نہیں بھول پا رہی ہے، اب بیوی یاد کرتے کرتے اپنے شوہر کو تیسرے دن وہ بھی قبر میں پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ کہے گی آئے میرے شوہر آپ چلو پیچھے پیچھے، میں بھی آپ کے پیچھے قبر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، کیونکہ بھول ہی نہیں پا رہی ہے، بیٹا باپ کو بھول ہی نہیں پا رہا ہے، ماں بیٹے کو بھول ہی نہیں پا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھولنے کی، انسان کو بھولنے والی جو مادہ ہے بھولنے کا وہ عطا کیا کہ جب انسان بھول لے گا تو آج کوئی پریشانی ہوگی، کل اس سے کم ہو جائے گی، پرسوں کم ہو جائے گی، نرسوں اور کم ہو جائے گی، تو انسان بھولنا، اس کی میموری بھولنے لگتی ہے۔ تو یہ کیسی زبردست اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے شیر کو، بگرے، چیتے، اژدہے، 18,000 مخلوقات کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے غذا کا انتظام کیا۔ وہیل مچھلی 33 ٹن گوشت روزانہ کھاتی ہے، کون کھلا رہا ہے؟ پانی کے اندر ہزاروں جانوروں کو کون کھلا رہا ہے؟ اور سمندر کے اندر مچھلیوں اور وہیل مچھلی کو کون کھلا رہا ہے؟ شیر کو کون کھانا کھلا رہا ہے؟ شیر کو کون رزق پہنچا رہا ہے؟ ایک چیونٹی اور مچھر اور مکھی کو کون کھلا رہا ہے؟ گولر کے اندر ایک رہنے والی ایک چھوٹے سے مہین سے بھنبھنے کیڑے کو رزق کون پہنچا رہا ہے؟ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔